بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ اسرائیل ایران کے خلاف مختلف ممالک کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے، اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کے خلاف۔ اسرائیل نے کچھ مسلم ممالک سے بھی رابطے کیے ہیں اور کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو لبیک کہہ دیا ہے۔ صرف لبیک نہیں کہا بلکہ اسرائیل کی زبان بولتے بھی وہ ممالک اب دکھائی دے رہے ہیں۔ بتاتا ہوں آپ کو وہ کون سے دو ممالک ہیں، کیا خبریں ہیں، انہوں نے کیا کہا ایران کو۔ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایرانین ڈرونز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ نہیں کیا، اس حوالے سے اقدامات بھی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہی امریکہ جو دنیا بھر میں خود تو ڈرون سپلائی کرتا ہے، ویپنز بھیجتا ہے، بامز بھیجتا ہے اور قتل و غارت میں براہ راست ملوث ہوتا ہے۔ افغانستان میں قتل و غارت، عراق میں قتل و غارت، سیریا میں براہ راست امریکہ انوالو رہا اور وہاں پر کیسے خون بہایا گیا، ڈرون کا استعمال کیا گیا، ویپن سپلائی کیے گئے، سعودی عرب کو ویپنز دیے گئے جو یمن میں استعمال کیے گئے۔ تو امریکہ اب ایران کے ڈرونز پر پابندی کا مطالبہ کر رہا ہے، اس حوالے سے اس نے کیا اقدامات کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایران نے ثابت قدمی کے ساتھ ایک اور بڑا سٹیپ لیا ہے۔ ایران ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے ایک مشترکہ جوائنٹ مشقیں کی جا رہی ہیں ایران اور عمان کے درمیان۔ وہاں پر جدید اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے، جدید ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور ویپن شیئرنگ ہو رہی ہے اور کافی وہاں پر ملٹری کولیبوریشن چل رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور اس ابراہیم رئیسی کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جو امریکہ بیان بازی کر رہا ہے، امریکہ ایرانین ڈرونز پر بات کر رہا ہے۔ تو ابراہیم رئیسی نے بھی امریکہ کو آئینہ دکھایا، امریکہ کہ جو مظالم ہے اس پر روشنی ڈالی ایک بار ابراہیم رئیسی نے، ایرانین صدر نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بر وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی ابھی جو بیان دیا گیا سعودی عرب کی جانب سے، سعودی عرب نے وہ بیان میں کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات نارملائز ہو جائیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا نفتالی بینٹ نے جس طرح سے جا کر یو اے ای کا دورہ کیا، تو یو اے ای نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ $250 بلین کی ڈیل کینسل کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسرائیل کا اثر و رسوخ تو نظر آ رہا تھا، لیکن اب سعودی وزیر خارجہ نے ایجپٹ میں کائرو میں ملاقات کی ہے مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ۔ دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر، وہ کہا گیا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وہ اسرائیل کی لائن اڈاپٹ کی گئی جو اسرائیل بیان دیتا تھا، اس کی ہاں میں ہاں ملائی گئی اور دنیا کو ایک کلیئر کٹ میسج دیا گیا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ اس ملاقات کی تفصیل تو اور بھی ہے کہ دونوں نے مستقبل میں جوائنٹ وینچرز پر کہا کہ ہم کام کریں گے، مختلف معاہدے کیے گئے اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی گئی۔ تو تفصیلات تو یہ ہیں اس کی، مگر ایران کے حوالے سے دونوں اسلامی ممالک نے ایران پر یہ لفظی وار کیے ہیں اور ایران کو وارن کیا ہے کہ آپ کے پاس جوہری ہتھیار ہیں یا آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اس وقت پر بیان جاری کیا جا رہا ہے جس وقت ویانا ٹاکس چل رہی ہیں اور ایران پر سے سینکشنز ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پینٹاگون نے چند روز پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کے کہنے پہ یہ کہا کہ جب جو بائیڈن حکم کریں گے ہم ایران پر اٹیک کر دیں گے، ہماری جو ملٹری ہے وہ بالکل تیار ہے، ریڈی ہے ایران پر اٹیک کرنے کے لیے۔ تو اب اس پینٹاگون نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا، ایک اور پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران کا ڈرون پروگرام ہے، جو ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، اس کو ایران کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران اس پروگرام کا، اس ڈرون ٹیکنالوجی کا مس یوز کر رہا ہے، غلط یوز کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے ایران کے اوپر کہ ایران عراق کے اندر اور شام کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایران کے جو مختلف گروہ ہیں وہ عراق کے اندر اور شام کے اندر بدامنی کر رہے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں اور ہمیں ایران کے اس جو پروگرام ہے ڈرون کا اور میزائلز کا، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اس حوالے سے ایک سٹیپ لیا گیا ہے۔ سٹیپ کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کیا سٹیپ لیا گیا ہے۔ یو ایس ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی ہیز پاسڈ اے بل ٹو ریسٹرکٹ اٹ۔ اب یہ بل پاس کیا گیا ہے اور اس حوالے سے امریکہ کے اندر یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ ایران کے جو ڈرون پروگرام ہے اس کے حوالے سے کوئی لا لے کے آیا جائے اور وہ براہ راست لا امریکہ کسی طرح ایران کو اس لا کے ذریعے اپنی مٹھی میں کر لے اور ایران کے جو ڈرون پروگرام ہے، جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، اس کے حوالے سے امریکہ کے اندر یہ قانون بنے کہ وہ
جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح امریکہ نے سینکشنز کا ایک ڈرامہ رچایا اور ایران پر سینکشنز عائد کر دیں اور یک طرفہ طور پر بعد میں کیا کیا، ختم کر دیا معاہدہ. تو اب ایک اور لا پاس کرنے کے لیے یہ اقدامات کیا گیا ہے، اور یہ اقدامات جو کیے گئے ہیں اس کے اندر ایران کے ڈرون پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ اٹھایا گیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا پچھلے مہینے ایران کی ڈرلز چل رہی تھیں، اور ان ڈرلز کے دوران 2 امریکی ڈرون ایرانی حدود میں داخل ہوتے ہیں، جن کو ہم نے اس حوالے سے ویڈیو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ایران نے ان کو وہاں سے بھگایا اور ان کو ٹارگٹ کر کے گرایا نہیں گیا، بلکہ ایران نے ایک وارننگ جاری کی امریکہ کو کہ آپ کے ڈرونز تھے جو سرویلنس کے لیے آئے تھے اور ایران کی حدود میں آئے تھے، ہم نے ان کو وہاں سے وارن کر کے واپس بھیج دیا ہے. تو آپ ڈرونز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، خطے میں آپ ہر جگہ ملوث ہیں، تو آپ ایران کے خلاف یہ بات مت کریں کہ ایران ڈرون کا غلط استعمال کر رہا ہے. اب خبر یہ ہے ایران کے حوالے سے کہ ایران اور عمان دونوں ممالک مشترکہ ڈرلز کر رہے ہیں. سی آف عمان ہرمز میں ڈرلز کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک میسو ڈرلز ہیں جس کے اندر جو نیول ایکسچینج پروگرام ہے اس کو شامل کیا گیا ہے. جو دونوں ممالک کے پاس جدید ہیلی کاپٹرز ہیں، جدید ڈرونز ہیں، ان کا ایکسچینج پروگرام ہے. جو فورسز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، اور خطے کی سیکیورٹی کے اوپر ان ڈرلز پر خاص فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہم دونوں مسلم ممالک، اتحادی ممالک ساتھ ہیں، اور ہم ہر طرح کا جو بینیفٹ دے سکتے ہیں ہماری فورسز دونوں ایکسچینج پروگرام کو کریں گے اور اپنے آپ کو اس خطے میں مزید سٹرونگ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اتحادی رشیا، چائنا اور پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ ڈرلز کی ہیں ریسنٹلی، اور وہ بھی بڑی اچھی میسو ڈرلز تھیں جس کا دنیا میں ایک بڑا واضح پیغام گیا، شور شرابہ رہا کہ ایران ڈرلز کر رہا ہے اور ایران پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. تو اب عمان نے بھی یہ انیشیٹ لیا اور ایران کے ساتھ مل کر یہ نیول ڈرلز کی ہیں. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ملاقات کی ہے ہنگری کے منسٹر آف فارن افیئر کے ساتھ. اس ملاقات کے اندر جو پہلی بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ نے اتنے سال افغانستان میں گزارے، نیٹو فورسز نے اتنے سال افغانستان میں گزارے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ صرف خون خرابہ افغانستان میں کیا گیا، اور افغانستان کو کئی سال پیچھے افغانستان کو دھکیل دیا گیا. تو امریکہ نے خون خرابے کے علاوہ افغانستان میں کچھ نہیں کیا. ابراہیم رئیسی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 4 ملین افغان مہاجرین کو ویلکم کیا ہے اپنے ملک ایران کے اندر، جبکہ جو دیگر ممالک تھے جو بڑے انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں، بہت انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا، کوئی ان کی ہیلپ نہیں کی، کوئی فنڈز جاری نہیں کیے، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم ان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، ہم نے افغان مہاجرین کو پناہ دیا، وہاں پر ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کو ہم ہر طرح کی سہولیات دے رہے ہیں. لیکن جو امریکہ نے وہاں پر ڈیزاسٹر کیا، جو بہت اس کے اتحادی دوست ممالک تھے، انہوں نے بھی کوئی رول پلے نہیں کیا. تو ایسے ممالک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ افغانیوں کی مدد کیسے کرنی ہے اور کوئی رول پلے کرنا چاہیے اس کے اندر. یہ انہوں نے واضح طور پر اس ملاقات کے اندر یہ بات کہی. اب امریکہ بھی ایران پر پریشر بلڈنگ کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ ایران کو یہ تھریٹس کر رہا ہے کہ آپ کے ڈرون سسٹم کو ہم ختم کر دیں گے، آپ پہ حملہ کر دیں گے. اسرائیل نے تو کھل کر کوشش کی کہ کسی طرح وہ ایران کو روک لے، اور امریکہ پر بھی اسرائیل نے پریشر بلڈ کیا. تو امریکہ ڈبل مائنڈڈ ضرور ہے، ایک طرف ویانا ٹاکس ہیں، دوسری طرف امریکہ کھل کے دھمکیاں بھی نہیں دے پا رہا، نہ کوئی سٹیپ لے پا رہا ہے. لیکن بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جس ڈرون پروگرام کی بات امریکہ کر رہا ہے، جس ایران پر دہشت گردی کا اور خطے کے لیے خطرے کی بات امریکہ کر رہا ہے، وہی امریکہ خود دنیا بھر میں جو دہشت گردی میں ملوث رہا ہے وہ امریکہ بذات خود رہا ہے. کیونکہ امریکہ نے دنیا بھر میں آرمڈ سپلائی کیے، امریکہ بھر میں جو ہتھیار تھے وہ سپلائی کیے، بوم سپلائی کیے، کتنے میزائل سپلائی کیے سعودی عرب اور افغانستان اور عراق میں اور سیریا میں. امریکہ کہاں انوالو دنیا بھر میں نہیں رہا. امریکہ نے خون خرابہ کیا، اور اب بھی امریکہ اسی رستے پر چل رہا ہے. تو امریکہ کس طرح سے ایران پر ایسی پابندی کی بات کر سکتا ہے اور خطے کے لیے خطرہ کہہ سکتا ہے، وہ بھی بغیر ثبوت کے، کیونکہ امریکہ نے جو کیا ہے وہ دنیا جانتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ مزید آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا سٹیپ لیتا ہے. پہلے تو سینکشنز کا ایک جو ٹاک کا سلسلہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکشنز ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سینکشنز ایران پر سے ہٹیں گی یا نہیں ہٹیں گی، اور اب مزید جو رستہ ہے وہ ایران کے لیے تنگ کرنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے. تو
اسرائیل کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، جہاں ان سارے معاملات میں سے ایران سرخرو ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔